الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج چونکہ 29 ذوالقعدہ ہے اور امید ہے کہ آج چاند دکھے، ذوالحجہ کی شروعات ہو، تو ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا مہینہ ہے۔ خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی، جسے ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن مقدس نے بھی بیان کی ہے۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین اس کے تحت لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کا جو عشرہ ہے، ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اور اس پر متعدد اور بھی باتیں لکھی ہیں۔ 10 دنوں کی کیوں اللہ رب العزت نے قسم کھائی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ 10 راتیں جو کہ روشن رہتی ہے، پھر 10 راتیں جو ہے اخیر والی وہ اندھیری رہتی ہے، اور بیچ والی جو 10 ہے یہ مختلف ہے، یہ 5 روشن اور 5 اندھیری رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد کون سی رات ہیں؟ مفسرین کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا، ان دنوں کا روزہ رکھنا 1 سال کے برابر ہے۔ اور ان دنوں میں 9 ذی الحجہ عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس دن روزہ رکھنا 2 سال کے برابر ہے، 1 سال پیچھے والا 1 سال آگے والا، 2 سال کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل دن ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کی، یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ افضل دن ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ اب 10 دن کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس سنت کو ہم اپنائیں گے، تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جو صاحب نصاب ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنے والے ہیں، وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال ناخن نہ تراشیں، اپنے سر کے بال، اپنے مونچھوں کے بال اور اپنے بغل کے بال، اپنے زیر ناف بال اور ناخن یہ سب نہ کاٹیں، بلکہ جو قربانی کرنے والے ہیں اپنے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد پھر ان بالوں کو، ناخنوں کو کاٹیں، اللہ رب العزت ان کو بھی ثواب میں شامل فرمائیں گے۔ ایسے تو یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے بال اور ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اس کے کھر، اس کے سینگ، یہ جو چیزیں جو استعمال میں نہیں لائی جاتی ہیں اللہ رب العزت ان پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم ذرا تصور کریں کہ جو استعمال میں نہیں لائی جاتی ان پر بھی ثواب ملتا ہے، تو جو چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں ان پر کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تو ان کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ بال اس دن کاٹے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو قربانی جو کرنے والے ہیں وہ اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی ان 10 دنوں میں روزے رکھنا یہ نوافل ہیں، نفلی روزے ہیں، اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھے، جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ کہ جو صاحب نصاب ہے وہ پہلے سے ابھی سے تیاری کر لے کہ بھائی میں نے قربانی کرنی ہے۔ یہ ایک اسلام کا شعار ہے کہ جب خلیل نے اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی تو کیا ہم ایک جانور نہیں خرید سکتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلسفہ قربانی، میں کہتا ہوں فلسفہ نہیں بلکہ یہ ایک عشق ہے۔ ابراہیم نے
جب بچے تھے، بیٹے تھے، تو اللہ کی محبت کے لیے باپ کو چھوڑ دیا تھا، اور جب باپ بنے تو اللہ کی محبت کے لیے اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے کسی نے کہا نا کہ رہ گئی رسم اذاں وہ روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ تو فلسفہ تو رہ گیا لیکن عشق پرواز کر گیا ہے۔ تو یہ جو قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، یہ عشق سے تعلق رکھتی ہے، اللہ رب العزت کی محبت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دنوں کی ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہے اللہ رب العزت تمام کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔